ساحر کا نام عبدالحی تھا۔ 8 مارچ 1921 لدھیانہ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ ان کے ابا فضل محمد دین زمیندار تھے۔ جب انہوں نے دوسری شادی کی تو ساحر کی ماں سرداری بیگم نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور ساحر کو لے کر لدھیانہ کے ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک معمولی گھر لے کر رہنے لگیں۔ اس وقت ساحر کی عمر صرف 3 سال تھی۔ ساحر نے اپنا بچپن، لڑکپن اور آغاز جوانی کے ایام اسی گھر میں گزارے۔ ماں کے علاوہ نانی اور ماموں کے سائے میں پلے۔ ان کے دوست لکھتے ہیں کہ گھر کی حالت ایسی خستہ تھی کہ جب بھی وہاں سے ٹرین گزرتی تو سارا گھر ہلتا تھا۔ گھر کے آس پاس کے علاقے میں کوئلہ چننے والیاں اور مزدور لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی سی جھونپڑیوں میں رہتے تھے۔ اس غربت زدہ حال اور ماحول کا اثر ساحر کی زندگی اور شاعری پر بہت پڑا۔ ایک پہلی نظم ایک اخبار گرتی لہر میں شائع ہوئی جو یوں شروع ہوتی ہے کہ قسم ان تنگ گلیوں کی جہاں مزدور رہتے ہیں۔ پہلا مصرع ہی بہت ہی ہے نا کہ قسم ان تنگ گلیوں کی جہاں مزدور رہتے ہیں۔ یہ کالج کا زمانہ تھا۔ طلباء میں، اسٹوڈنٹس میں یہ نظم بہت مقبول ہوئی اور جناب ہیرو بن گئے۔ پڑھنے لکھنے کی طرف توجہ کم اور شاعری کی طرف توجہ زیادہ ہونے لگی۔ ابھی صرف عمر 20 سال کی تھی کہ اپنے کو شاعر کہنے لگ گئے تھے اور عشق میں بھی مبتلا ہو چکے تھے۔ ادھر 1938 میں ترقی پسند تحریک شروع ہوئی اور دوسری طرف جنگ عظیم دوئم، سیکنڈ ورلڈ وار کے بادل منڈرا رہے تھے اور انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریک بھی زور پر تھی۔ ان سب حالات نے ساحر کو ایک انقلابی شاعر بنا دیا اور وہ یوں کہنے لگے کہ آج سے اپنے گیتوں میں آتش پارے بھر دوں گا۔ آج سے میں اپنے گیتوں میں آتش پارے بھر دوں گا، مدھم لچکیلی تانوں میں جیوٹ دھارے بھر دوں گا، جیون کے اندھیارے پتھ پر مشعل لے کر نکلوں گا، دھرتی کے پھیلے آنچل میں سرخ ستارے بھر دوں گا۔ شاعر کی شاعری میں آپ کو کوئی فلسفہ یا کوئی تصوف یا گہرے خیالات نہیں ملیں گے، لیکن ان کی شاعری میں جذبات کی ایک دنیا پنہاں ہے اور ان کی شاعری میں آپ کو سماج کے حالات کی بھی بہترین عکاسی ملے گی۔ نظم چکلے جیسے آپ سب واقف ہیں کہ یہ کوچے، یہ گلیاں، یہ نیلام گھر دل کشی کے، یہ لٹتے ہوئے کارواں زندگی کے، کہاں ہیں محافظ خودی کے، ہے نا۔ یہ کوچے، یہ نیلام گھر دل کشی کے، یہ لٹتے ہوئے کارواں زندگی کے، کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں، کہاں ہیں کہاں ہیں محافظ خودی کے، ثنا خوان تقدیس مشرق کہاں ہیں، یہ پرپیچ گلیاں، یہ بے خواب بازار، یہ گمنام راہی، یہ سکوں کی جھنکار، یہ عصمت کے سودے سے سودوں پہ تقرار، یہ عصمت کے سودے سے سودوں پہ تقرار، ثنا خوان تقدیس مشرق کہاں ہیں، کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں، وہ اجلے دریچوں میں پائل کی چھن چھن، تنفس کی الجھن پہ طبلے کی دھن دھن، یہ بے روح کمروں میں کھانسی کی ٹھن ٹھن، ثنا خوان تقدیس مشرق کہاں ہیں، کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں، یہ پھولوں کے گجرے، یہ پیکوں کے چھیٹے، یہ بے باک نظریں، یہ گستاخ فکرے، یہ ڈھل کے بدن اور یہ مدقوق چہرے، یہ ڈھل کے بدن اور یہ مدقوق چہرے، ثنا خوان تقدیس مشرق کہاں ہیں، کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں،
یہاں پیر بھی آ چکے ہیں، جوان بھی، تنو مند بیٹے بھی، ابا میاں بھی، یہ بیوی بھی ہے، یہ بیوی بھی ہے اور بہن بھی ہے، ماں بھی، ثنا خوان تقدیس مشرق کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے؟ مدد چاہتی ہے یہ حوا کی بیٹی، یشودا کی ہم جنس رادھا کی بیٹی، پیمبر کی امت زلیخا کی بیٹی، مدد چاہتی ہے یہ حوا کی بیٹی، یشودا کی ہم جنس رادھا کی بیٹی، پیمبر کی امت زلیخا کی بیٹی، ثنا خوان تقدیس مشرق کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے؟ بلاؤ خدایان دی کو بلاؤ، یہ کوچے یہ گلیاں یہ منظر دکھاؤ، ثنا خوان تقدیس مشرق کو لاؤ، ثنا خوان تقدیس مشرق کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے؟ یہ کوچے یہ نیلام گھر دل کشی کے، یہ لٹتے ہوئے کارواں زندگی کے، کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے؟